watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. मुझे खुदावंद का कलाम सुनाते हुए ये 15वां साल है। मैं 2009 से खुदा के कलाम को दूसरों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और इस जर्नी में, इस पूरे सफ़र में मैंने एक अहम बात खुदावंद के बारे में जानी है कि खुदावंद का रवैया कभी भी बदलता नहीं है। आमीन। वो हमेशा रहीम रहता है और रहमत करता है। आमीन। आइए उस रहमत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इन सालों में मैंने बहुत सारे लोगों के रवैयों को, रिश्तों को बदलते देखा है, लेकिन खुदावंद का रवैया कभी नहीं बदला है। वो वफादार है। आमीन। आज जो हमारे पास मजमून है वो है तसलीस, ट्रिनिटी। याद रखें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा खुदा कौन है, किस खुदा को हम सर्व करते हैं। कई मर्तबा हम खुदा की तारीफ़ों के बारे में जानते हैं, प्रेज़िस जानते हैं कि खुदावंद जो है वो रहीम है, वो कहर करने में धीमा है, वो शफ़क़त करता है, वो मुअज़्ज़त करता है, वो शाफ़ी है और वो मुहैया करने वाला है, वो बाल पर अज़ीम है, वो बदला लेने वाला खुदा है, वो यहोवा राफ़ा है। हम बहुत सारी उसकी करामात से उसे जानते हैं, लेकिन खुदावंद का रूह हमें खुदा की ज़ाती शनाख्त भी देता है, और ये उसके कलाम से मुमकिन है। आमीन। हम खुदा को ज़ाती तौर पर भी जान सकते हैं। हम मसीही अपने ईमान में खुदा के होने को, उसके वजूद को साबित नहीं करते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम साबित करें कि खुदा है, बल्कि हमारी ज़िंदगी, हमारे रवैये ये बताते हैं, इकरार करते हैं कि खुदा है। आमीन। हमारी वर्शिप, हमारा दुआ करना, हमारा चाल चलन जो है वो इस बात का कन्फेस है, इस बात का इकरार है कि खुदा है। आमीन। हमारी ज़िंदगी का खौफ इस बात का मैसेज है कि खुदा है। जो हमारे अंदर डर है, ये जो डर है ये दुनिया वाला डर नहीं है। इस डर का मतलब है कि मुझे खुदा को जवाब देना है। आमीन। ये तासुर बताता है, ये रवैया बताता है कि खुदा है। आमीन। और ये हमारा इकरार है, खुदा है। बहुत सारे लोग दुनिया के वो इस बात का दावा तो करते हैं कि खुदा है, लेकिन वो दूध में पानी भी मिलाते हैं, वो रिश्वत भी करते हैं, वो झूठ भी बोलते हैं, वो दगा भी करते हैं, वो सूद भी लेते हैं, सूद देते भी हैं, और बहुत सारे गुनाह, लेकिन उनका इकरार क्या है? खुदा है। और बाइबल में लिखा है, शयातीन भी कहते हैं कि खुदा, वो यकीन तो रखते हैं लेकिन उसका खौफ नहीं रखते हैं। लेकिन हमारा खौफ ये इकरार है कि खुदा वाकई है। He is। आमीन। और इस मैसेज में, इस पैसेज में, बिफोर हम इस बात को इकरारी तौर पर कहते हैं कि हम मखलूक हैं, हम उसकी क्रिएशन है, और खुदा हमारा क्रिएटर है, उसने हमें तख्लीक किया है, वो हमारा खालिक है। और हम खुद से अपने खुदा को नहीं जानते, ये हमारे पैमाने नहीं है। हमने अपने खुदा को खुद से नहीं बना लिया है, बल्कि खुदा ने हमें बनाया है, और जितना वो चाहता है वो उतना हम पर जाहिर होता है, और हम भी उतना ही जानते हैं जितना खुदा हमें अपने बारे में मुकाशफा देता है, उससे ज़ायद नहीं। ज़बूर 14 और उसकी पहली आयत की तिलावत को सुनिएगा। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं, कोई नेकोकार नहीं। आमीन। यहाँ पर ज़बूर नवीस कहता है कि जो अहमक है, फूल पर्सन,
उसने अपने दिल में, लबों से नहीं, मस्ट लुक एट इट, इस पर जरा गौर करें कि उसने लबों से नहीं कहा, लेकिन उसका जो दिल है वो क्या कह रहा है कि कोई खुदा नहीं है। और इस सबब से कि वो सोचता है कि कोई खुदा नहीं है, उसकी जिंदगी में बिगाड़ पैदा हो गया है। अगर आपकी जिंदगी बिगड़ रही है, अगर आपकी रूहानियत बिगड़ रही है, अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, आप बिगड़ रहे हैं, आपकी औलाद बिगड़ रही है, इट मीन्स बाइबल बताती है कि अहमक ने अपने दिल में कहा है कोई खुदा नहीं है। हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि ए ते एवें जिवें ए खुदा भुलिया होया है, इनू खुदा भुल गया। ये मैटर नहीं है कि आप दौलतमंद हैं या गरीब हैं, इम्पोर्टेंट ये है आपको खुदा याद है या नहीं है। तो फूल कौन है, अहमक कौन है? जिसने अपने दिल में ये सोच लिया है खुदा नहीं है, और वो अपनी जिंदगी के मंसूबे जो है वो तन्हाई ही बना रहा है। वो खुद ही कह रहा है, वो ये नहीं कहता कि खुदा करेगा तो फिर ये होगा। वो सोचता है कि मैं करूँगा तो ये हो जाएगा, ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरी काबिलियत है, ये मैंने किया है, ये मैंने कमाया, ये मेरी एफर्ट है। और फिर बाइबल बताती है कि फिर कोई नेकूकार नहीं रहा, क्योंकि उसके दिल में क्या है? सिन, ये गुनाह है। जब हम ये सोच लें कि कोई खुदा नहीं है, दिस इज सिन। और दुनिया में बेशुमार लोगों का ऐसा गिरोह है जो ये सोचता है कि कोई खुदा नहीं है। लेकिन आपका चर्च आना, वर्शिप करना, दुआ करना, रोजे रखना, इस बात का मैसेज है कि खुदा है। आमीन। और ये बहुत बड़ी ऑनर है खुदा की। आप देखें, जब आप किसी शख्स को डिसऑनर करना चाहें तो वो पास बैठा हो तो आप ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दें, आप उसके सामने झगड़ा शुरू कर दें, और वो आपको बदले में कि आपको मालूम नहीं कि एक बड़ा शख्स आपके पास बैठा हुआ है, वो बुजुर्ग है, वो काहिन है, वो बड़ा है, और आप उसकी भी लाज नहीं रखते, उसकी भी तमीज़ नहीं रखते, उसके भी आपको मैनर्स नहीं है कि आप अपनी शिकायत उसे बताते हैं। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे उलझे हैं, ऐसे झगड़ रहे हैं कि आपको केयर नहीं है कि आपके घर में कोई बड़ा है या नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आपकी तरबियत ठीक नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आपको कोई खौफ नहीं है। सो कई मर्तबा हमारी जिंदगी इतनी लाउडर है, उसमें इतना नॉइस है, उसमें ऐसे डिसीजंस हैं, हमें मालूम नहीं है कि खुदा है या नहीं है। कई मर्तबा चर्च में आकर हम दूसरों पर बद नजर रखते हैं, बुरे ख्यालात रखते हैं, बुरे रवैये रखते हैं, बुरे काम करते रहते हैं। हमें ये मालूम नहीं कि खुदा है। हम सोचते हैं नो प्रॉब्लम, मैं तो पर्दे के उस तरफ हूं, मैं तो बहुत पीछे हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा। तो आप वो शख्स हैं जिसके बारे में ज़बूर नवीस कह रहे हैं, अहमक, जिसने अपने दिल में सोचा है कोई खुदा नहीं है। वो बिगड़ गया है। अगर आप बिगड़े हुए हैं इबादत में भी, अगर आप बिगड़े हुए हैं बाहर खड़े, अंदर खड़े, जहां कहीं पर भी हैं, अगर आपकी जिंदगी में बिगाड़ है तो वहां एक सिन है, एक जड़ है जो आपके दिल में बोई गई है, कोई खुदा नहीं है। इफ इट इज नॉट ट्रुथ, और फिर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी वर्शिप में, आपके मैसेज में, आपके बैठने उठने में, आपके अंदाज में, आपकी संजीदगी में यह रवैया होना चाहिए कि खुदा है। और अगर आप इस रवैये को छोड़कर एक ऐसे रवैये में हैं तो फिर आप खुदा को डिसऑनर कर रहे हैं, क्योंकि आप ये दिखा रहे हैं कि खुदा नहीं है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, कोई बड़ा बैठा है या छोटा बैठा है, आई डोंट केयर। हमें तरबियत में सिखाया गया कि जब कोई बड़ा घर में हो तो आप उसे बता के जाएं, जब कोई बड़ा हो तो आए उससे मिलें।
मैं अक्सर औकात लोगों को देखता हूँ, शॉपिंग मॉल में कोई बुजुर्ग दिख जाए या बड़ा दिख जाए तो वो उससे मुंह फेर लेंगे, वो उसको रिगार्ड नहीं करेंगे, ऑनर नहीं करेंगे. सो कई मर्तबा इफ यू हैव अ सेम एटीट्यूड खुदा के घर में, तो आप वो फूल शख्स है जिसको खुदा के होने की कोई गर्ज नहीं है. आप बेईमान हैं, और बेईमान मौजों की मान, आप कुछ नहीं लेके जाएंगे. आपकी जो कंडीशन है वो डमडम है, आप ढोल हैं जो बजता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता. आपकी जिंदगी में कोई फल नहीं रहेगा, आप बेफल रहेंगे, क्योंकि अच्छी बख्शिश खुदा की तरफ से है, आपका ट्रस्ट खुदा पे नहीं है. तो ईमान यही है. मे भी आपने ईमान की कई एक डेफिनेशन सुनी हो, लेकिन ईमान की बुनियादी तारीफ यही है, मुराद यही है कि खुदा है. खुदा है. वो मौजज़ात और करामात इसीलिए दिखाता है कि आपको यकीन हो जाए कि वो है. आमीन. इब्रानियों 11 बाब और उसकी 6 आयत. और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए. सो रिमेंबर, आप कितने भी खूबसूरत लगते हो, आपने आज अपना बहुत सारा शीशे पे वक्त गुजारा हो, आप आईना देख के आए हो कि मैं कैसे दिखता हूं, लेकिन आप बदसूरत हैं रूहानी तौर पर अगर आपके अंदर फेथ नहीं है. आपको पता है कि ये कलाम जो है चाहे स्टेडियम में सुनाया जाए या छोटी जगह पर, ये उतना ही इफेक्ट रखता है जितना आप इस पर भरोसा रखते हैं. आप कहीं पर भी चले जाएं, चाहे आप इसे लाइव सुने या बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को सुने, अगर आपका फेथ है, ईमान है, तो ये आपके ऊपर इफेक्ट करेगा, वरना ये बेअसर रहेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक, इसका कनेक्शन किसके साथ है? ईमान के. तो क्या वर्ष में हमने पढ़ा है? इब्रानियों 11:6 में क्या पढ़ा है? उसको बगैर ईमान के पसंद आना नामुमकिन है. आगे, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए. ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है. वो मौजूद है. आमीन. एक दूसरे को बताएं, कोई ख्याल करें खुदा है. कंधा उचका कर बताएं, ऐसे कंधा हिलाकर, बहनें बहनों का और भाई. आमीन. आमीन. तो फिर हमें संजीदा भी रहना चाहिए, क्योंकि खुदा वाकई है. आमीन. और वो अपने तालबों को बदला देता है. कोई चीज भी बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसा हवाला नहीं लिखा हुआ कि हम उसको ऐसे सीखें कि ये विरद है. जैसे 23 ज़बूर है मिसाल के तौर पर, ऐ जिस 7 वरी पढ़ो तो खुदा हाजिर हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. खुदावन जो है वो अपनी मर्जी से, अपने फजल से जो हम पर करता है, अपने तर्ज से जो हम पर खाता है, वो हम पर जाहिर होता है. ये उसका फजल है कि खुदा हमारे दरमियान आकर ठहरता है. इसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, कोई जोर नहीं है. ये खुदावन का खास फजल है कि वो हमारे दरमियान अपने आप को जाहिर करता है. और इसी सबब से हम उसको जान पाते हैं कि खुदा कौन है, क्योंकि वो अपने आप को हम पर जाहिर करता है. वो खुदा जो है वो वाहिद खुदा है. आमीन. हमारा खुदा कौन है? वाहिद खुदा. इस्तिस्ना 6 बाब और उसकी 4 आयत. सुन ए इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है. आमीन. खुदावंद कह रहे हैं, सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा वाहिद खुदा है. हम 3 खुदाओं को नहीं मानते. एक दूसरे को बताइए, हमारे 3 खुदा नहीं है, हमारा वाहिद खुदा है. हमारा खुदा वाहिद खुदा है. हमारा खुदा वाहिद खुदा है. हम मसीह, हम क्रिश्चियन लोग वाहिद खुदा की परस्तिश करते हैं.
किस खुदा की प्रस्तिश करते हैं? जो वाहिद खुदा है। आमीन। एक और हवाला पढ़िएगा, जकरिया 14वां बाब और उसकी 9वीं आयत, 14 चैप्टर वर्स 9। और खुदावन सारी दुनिया का बादशाह होगा, उस रोज एक ही खुदावन होगा और उसका नाम वाहिद होगा। आमीन। खुदावन कौन है? वाहिद खुदा है। खुदा वाहिद खुदा है। खुदा वाहिद खुदा। बहुत मर्तबा जो है वो गैर कौमें कहती हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये 3 खुदाओं को मानते हैं, इनके 3 खुदा हैं, लेकिन बाइबल हमें तालीम देती है कि हमारा वाहिद खुदा है। आमीन। हमारा खुदा कौन है? वाहिद खुदा है। सो ये खुदा की जात है। खुदा अपनी जात में वाहिद है। खुदा की जात वाहिद है। आमीन। खुदा की जात वाहिद है। खुदा की जात क्या है? वाहिद। जैसे हम कहते हैं कि हमारी बीइंग क्या है, जात को कहते हैं बीइंग। हम ह्यूमन बीइंग है। हम सब की जो जात है वो इंसानियत है। हम इंसान हैं। आपकी जात क्या है? इंसान। हम सब क्या है? इसी तरह खुदा की जो जात है वो वाहिद है। खुदा जो है वो वाहिद जात रखता है, और बावजूद इसके कि हम सब इंसान हैं, जात के लिहाज से हम सब इंसान हैं, लेकिन पर्सन्स के लिहाज से हम सब मुख्तलिफ पर्सन्स हैं। मुख्तलिफ हैं कि नहीं हैं? लेकिन खुदा जात के लिहाज से वाहिद है, लेकिन पर्सन्स के लिहाज से वो 3 है। उसमें कसरत पाई जाती है बाप, बेटा और रूहुल कुद्स की। हम ये नहीं कह रहे कि 3 खुदा हैं, हम कह रहे हैं कि खुदा वाहिद है, लेकिन उसके अंदर कसरत है, और वो कसरत क्या है? बाप, बेटा और रूहुल कुद्स की। आमीन। उसमें कसरत किस चीज की है? बाप, बेटा और रूहुल कुद्स की। वो वाहिद खुदा है। एक ही खुदा है, लेकिन उसमें कसरत है। एक ही खुदा है, लेकिन उसमें कसरत है। एक ही खुदा है, लेकिन उसमें क्या पाई जाती है? कसरत पाई जाती है। खुदा 3 हिस्सों में हम पर जाहिर हुआ है। बाप, बेटा और रूहुल कुद्स की सूरत में वो जाहिर हुआ है, लेकिन वो वाहिद है। उसकी शख्सियत कितनी है? 3। कितनी पर्सनैलिटीज हैं? 3। फादर, सन एंड होली स्पिरिट। बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। और ये हमारा उस पर ईमान है। एंड रिमेंबर, ये ना काबिले तकसीम है, इनको अलग नहीं किया जा सकता, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। और इसके लिए आसान जो समझना है वो इस तरह से है। मिसाल के तौर पर मैं इस बहन को कहता हूं कि ये खड़ी हो आपके सामने, एंड यू नोटिस ये जात के लिहाज से कौन है? इंसान। औरत भी इंसान ही होती है ना। ये कौन है? ये आपके सामने एक इंसान खड़ा है, लेकिन इसमें भी कसरत है। कैसे? इसमें रूह, जान और बदन है या नहीं है? कितने लोगों का ईमान है कि एक इंसान के अंदर रूह भी होता है, जिस्म भी होता है उसका, और जान भी होती है? सब ईमान रखते हैं ना। तो है क्या ये? एक इंसान। जात से ये एक इंसान है, लेकिन इसमें कसरत कितनी चीजों की है? रूह, जान और बदन की। इसी तरह खुदा वाहिद है, लेकिन उसमें बाप, बेटा और रूहुल कुद्स की कसरत है। यू अंडरस्टैंड इट? हमने इसको समझना है। एक और मिसाल लेते हैं हम। मिसाल के तौर पर मैं एक शख्स हूं, मैं एक हूं, लेकिन मैं अपनी बीवी के लिए क्या हूं? शौहर, हस्बैंड। सुनिए, और मैं अपने वालिद के लिए कौन हूं? और मेरे बच्चे हैं 3, उनके लिए मैं कौन हूं? तो मैं 3 हूं, एक हूं, लेकिन मेरे किरदार कितने हैं?
میں ایک انسان ہوں لیکن میں روح جان بدن ہوں. یہ تینوں سے مل کر میں کیا بناؤں؟ تو میں تین ہو گیا. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ باپ بیٹا روح القدس تین نہیں بلکہ واحد خدا ہے. اب ہر شخص جو ہے وہ ہر ظاہر ہونے کو خدا کی پرسنز کو الگ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مسیحی لوگ کس کو مان رہے ہیں. اب سنیے, اگر میری وائف جو ہے وہ مجھے شوہر مانتی ہے صرف, رائٹ, تو وہ اپنے شوہر کا نام کیا بتائے گی؟ میرا والد کہے گا کہ میرے بیٹے کا نام کیا ہے, اور میرے بچے بتائیں گے کہ ان کے ابو کا کیا نام ہے. تو کتنے ہو گئے سلطان؟ کتنے ہو گئے؟ تو روح القدس کون ہے؟ خدا. یسوع کون ہے؟ باپ کون ہے؟ تو خدا کتنے ہو گئے؟ Do you see that? It's easy to understand. یہ آسان ہے سمجھنا. اگر ہم کہتے ہیں یسوع خدا ہے تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے کی کر دیتے. اگر میری وائف کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کا نام کیا ہے, تو کچھ بیوقوف کہیں گے او نہیں نہیں, یہ مطلب تین سلطان ہو گئے. نو 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 نو, اس کے شوہر کا نام بھی کیا ہے, اور اس کے باپ کا نام کیا ہے, اس کے بیٹے کا نام کیا ہے. کیونکہ سلطان ہی شوہر ہے, سلطان ہی بیٹا ہے, اور سلطان ہی اپنے بچوں کے لیے کیا ہے. اس لیے اس کی بیوی اس کو شوہر دیکھتے ہوئے کس طور سے جانتی ہے کہ یہ سلطان ہے. اسے ہٹیے, پاک روح خدا ہے, بیٹا بھی, اور خدا تو خدا ہے ہی ہے, وہ واحد خدا ہے. We should understand it. ان میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ کو ایکول ہیں, کو ایگزسٹنٹ ہیں, کو ایٹرنل ہیں. ان تینوں کی اپروچ ایک ہے, اور آپ اس کو چیک کر لیں. ان کی اپروچ ایک ہے تو گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کو ہے نا. یسوع نے گناہ معاف کر کے فریسیوں اور صدوقیوں کو دھنگ کر دیا. کسی نے مردہ زندہ نہیں کیا, یسوع نے کر دیا. کسی کی قبر خالی نہیں ہے, یسوع کی قبر خالی ہے. سب جو آئے ان کا جسم تھا نا تو وہ قبروں میں ہے, لیکن اس کا جسم قبر میں نہیں ہے, کیونکہ اس کا جسم سب سے فرق تھا, وہ پاک تھا, اس لیے وہ آسمان پر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہمارا ذہن چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا, چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا. وہ زندہ آسمان پر گیا, یسوع زندہ آسمان پر گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کس طور پر ظاہر ہوا ہے؟ بیٹے کی صورت پر. You understand it? آمین. سنیے, اب یہ بہن کو میں نے کھڑا کیا اور میں نے بتایا کہ یہ اپنی بینگ کے لحاظ سے, ذات کے لحاظ سے کون ہے, لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ یہ تین روحیں ہیں, تین روح جان بدن. اس کیو کو میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس اینگل میں آئیں. یہ ایک انسان ہے اور اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ کون کون سی؟ یہ روح ہے, یہ جان ہے, اور یہ بدن ہے. یہ باڈی ہے, یہ سول ہے, اور یہ اسپرٹ ہے. اسپرٹ خدا نے کیسے دی؟ انسان کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا, اور جان کہاں پر ہے؟ خون میں ہے, اور بدن مٹی سے بنایا گیا. رائٹ, روح, جان اور بدن, اور پھر جا کر کیا بن رہا ہے؟ اب آپ نے اس کو گننا نہیں ہے, 1 2 3 4, نو 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 نو, اسے گننا نہیں ہے. یہ ایک ہی انسان ہے, لیکن اس کے اندر کتنے مراکب ہیں؟ 3. اگر ایک کو بھی, اس بہن کو نکال دیا جائے تو کیا یہ بدن زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ واپس جان جو ہے اس ان کے مراکب میں ملی رہے گی تو انسان کیا رہے گا؟ اس کو الگ کیا جا سکتا ہے؟
یہ الگ ہوتی ہے جب جان نکل جائے؟ نہیں نکلتی جان، نکلتی ہے نا، تو جان نکل گئی، اور جب نکل جائے تو پھر بندے کی کیا ہو جاتی ہے؟ موت، ڈیتھ. Do you know, I want to tell you, انسان مرتا ہے. انسان پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ روح جان بدن جب تک جڑے رہتے ہیں انسان نہیں مرتا. چاہے وہ کتنا بھی بیمار کیوں نہ ہو، کہندے پئی بہت بیمار ہے لیکن جان اڑی ہوئی ہے، ہلے جان نہیں نکلی، تب تک وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. روح جان بدن جب تک اٹیچڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو انسان مر نہیں سکتا، لیکن انسان مرتا ہے کیونکہ اس کی کیا نکلتی ہے؟ ریممبر، ذات کے لحاظ سے خدا واحد ہے، لیکن اس کے اندر کثرت کس کی ہے؟ باپ، بیٹا. اور آپ کو پتہ ہے خدا کبھی نہیں مرتا، کیونکہ باپ، بیٹا، روح القدس کبھی جدا نہیں ہوتے. وہ ایک ہیں اور ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. وہ ابدی ہیں، وہ ابدی ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، میں باپ میں ہوں اور باپ. یوحنا کی انجیل 17 باپ کو پورا پڑھ لینا. میں باپ میں سے نکلا ہوں، میں باپ میں سے ہوں، میں اور باپ ایک ہی ہیں. جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے بھیجنے والے کو دیکھا ہے، اس نے باپ کو دیکھا ہے. جیسے میں باپ میں ہوں ویسے تم بھی مجھ میں ہو، تاکہ لوگ جانیں، یونائٹڈ ہو، تاکہ لوگ جانیں کہ بھیجنے والا ہمارا خدا ہے. انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، کوئی جدا نہیں. تو کچھ لوگ ایک کو سیپریٹ کر کے یسوع کو لے کے اسی کے نام سے بپتسمے دے دیتے ہیں. یہ گناہ ہے. باپ، بیٹا، روح القدس کا ہمیں اقرار کرنا ہے اور اس کے نام سے بپتسمہ لینا ہے. تھینک یو ویری مچ. آمین. اب آپ نے یہ نہیں گھبرانا او یسوع دی پرستش کی تھی تو خدا تے پیچھے رہ جائے گا، اے خدا دی پرستش کی تھی تو روح القدس پیچھے رہ جائے گا. وہ تینوں ایکول ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو بیٹے کو پتا ہے وہ باپ کو نہیں پتا، اور جو باپ کو پتا ہے وہ روح القدس کو نہیں پتا. وہ اومنی پریزنٹ ہیں، ہر جگہ موجود ہیں اور سب چیزوں کا بھید رکھتے ہیں اور سب کچھ انہیں پتا ہے. ان کے لیے کوئی چیز بھید نہیں ہے، سب کچھ اوپن ہے ان کے لیے. اور وہ باپ، بیٹا، روح القدس ہے. اینڈ ڈو یو نو، I want to tell you something. I want to tell you. جہاں جہاں باپ، بیٹا، روح القدس تینوں پرسنز کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے، وہاں پر ناممکن کام ممکن ہوئے ہیں. Listen. ایک کواری کا حاملہ ہونا کتنا امپاسبل ہے. مقدسہ مریم کو جب فرشتے نے کہا کہ تو حاملہ ہوگی تو اس کا سوال تھا کیسے. لوکا پہلا باب اور اس کی 34، 35، 36 اور 37ویں آیت تک فرشتہ نے جواب کیا دیا؟ جی. مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. جی دوبارہ روح القدس ایسے کریں، روح القدس ہاں تجھ پر نازل ہوگا، روح القدس تجھ پر کیا ہوگا؟ پھر اور خدا تعالیٰ کی قدرت خدا کا ورڈ آیا ہے، تینوں دو ہو گئے نا. خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ اور ڈالے گی، پھر اور اس سبب سے وہ مولود مولود مقدس کون ہے؟ یسوع تیرے حمل میں ہوگا. آمین. کتنے ہو گئے؟ جب باپ، بیٹا، روح القدس مل جائیں تو پھر مریم جو کواری ہے ناممکن کام بھی ممکن ہو سکتا ہے. And listen, یوحنا کی انجیل 4-5واں چیپٹر ہے میرے خیال سے، اس میں نیکودیمس ہے. ذرا دیکھیے گا جلدی سے، یوحنا کی انجیل کو کھولیے گا اور وہاں پر
وہ یسوع مسیح سے سوال کر رہا ہے. اور تیسرا باب رائٹ, اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اسے کہا, ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے, کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے. یسوع نے جواب میں اسے کہا, میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. داخل ہونا تو دور, دیکھ بھی نہیں سکتا, تو پھر اس کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے نا. نیکودیمس نے کیا جواب دیا؟ نیکودیمس نے کہا, آدمی جب بڈھا ہو گیا, کیونکہ وہ بڈھا تھا, بڈھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ سن رہے ہو؟ انسان دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے نئے سرے سے؟ کوئی 50 سال کا شخص ہو, 80 سال کا انسان ہو, اس نے 80 سال دنیا میں گزار دی ہو, اس نے گناہ کر لی ہو, خطائیں کر لی ہو, خداوند یسوع کہہ رہا ہے کہ وہ ایسی حالت میں آسمان پر نہیں جائے گا, بلکہ اسے نئے سرے سے کیا کرنا ہوگا. تو نیکودیمس کہہ رہا ہے وہ کیسے پیدا ہوگا؟ انسان کیسے دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے؟ کیسے انسان جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہو؟ دیٹ واز ہز کویسچن. جب کوئی انسان گناہ سے بھرا ہو, وہ خداوند کو کہتا ہے, خداوند میں اتنا غلیظ حالت میں, میں اتنا گناہ گار ہوں, میں کیسے نیا ہوں کہ میں خداوند تجھے کہہ سکوں کہ میں نیا ہوں. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے انسان کو کس سے بنایا گیا تھا؟ مٹی سے. کون بنا؟ انسان بنا. پھر انسان کو پسلی سے بنایا گیا. آدم کی کیا لی گئی؟ اور اس سے کیا بنی؟ ہوا بھی انسان تھی نا. تو پہلا انسان کس سے بنا؟ پھر دوسرا انسان کس سے بنا؟ تیسرا انسان آدم اور ہوا کے ملنے سے ان کے ہاں پیدا ہوا, ہابل اور قائن. وہ بھی کون پیدا ہوا تھا؟ انسان ہی پیدا ہوا تھا نا. آدم اور ہوا کے کون پیدا ہوا تھا؟ انسان پیدا ہوا تھا یا کون پیدا ہوا تھا؟ کتنے انسان ہو گئے؟ پہلا مٹی سے, دوسرا پسلی سے, اور تیسرا ملاب سے. چوتھا انسان یسوع ہے. یسوع انسان بھی تو ہے نا, رائٹ؟ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا. کوئی دنیاوی اس کا باپ نہیں تھا. ایک انسان کو خدا نے مٹی سے, پسلی سے, ملاب سے اور بغیر باپ کے, تو وہ 5ویں مرتبہ ایک انسان کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے پانی سے. جو کوئی پانی کا بپتسمہ لیتا ہے. لیکن سنو, یہ خالی پانی کا بپتسمہ نہیں ہوتا, بلکہ جس انسان کو شروع میں بنایا تھا, پیدائش پہلے باپ میں, پہلے اور دوسرے باپ میں لکھا ہے, آؤ ہم انسان کو اپنی شکل, اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر. آؤ ہم, یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے ہم. ہم میں کثرت ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں او ہمدہ مطلب ہے نال فرشتیاں نے بنایا سے. فرشتوں نے خدا کے ساتھ مل کر انسان کو نہیں بنایا. فرشتے اگر بناتے تو فرشتے پھر خالق ہوتے. وہ خالق نہیں ہے, فرشتے بھی مخلوق ہے, خالق صرف خدا ہے. بلکہ خدا کے اندر اس کی کثرت نے باپ, بیٹا اور روح القدس نے مل کے انسان کو بنایا. انہوں نے مل کے, اور جنہوں نے مل کر بنایا ہے, جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں نا, ان تینوں پرسنز کی حضوری ہوتی ہے. اور اس نے کہا متی کی انجیل 28 باب 19ویں آیت میں, جب تم بپتسمہ دو تو ان کو باپ, بیٹے اور روح القدس کے, جب وہ تینوں موجود ہوتے ہیں تو نیکودیمس پھر ایک 5ویں پیدائش دنیا میں ہوتی ہے جو نئے سرے سے پیدا کر دیتا ہے. آمین. باپ, بیٹا, روح القدس کی حضوری نے ہمیں, اور آپ کو پتہ ہے پانی پیدائش کی علامت ہے.
جو بہنیں عمر رسیدہ انہیں پتہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حمل میں پانی کی تھیلی میں ہوتا ہے. پانی جو ہے وہ پیدائش کی علامت ہے, پیدا ہونے کی علامت ہے. جب یسوع مسیح کی پسلی میں نیزہ لگا تو خون کی جگہ کیا نکلا؟ یہ گندی باتیں نہیں. اب آپ جدید دور میں ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پانی پیدائش کی علامت ہے. یسوع کی پسلی سے خون کی جگہ کیا نکلا؟ تو وہ کلیسیا کی علامت تھی, اس کی دلہن کی علامت تھی, کیونکہ دلہن کون سی پسلی سے بنی تھی؟ پسلی کی ہڈی سے آدم کی ہوا بنی تھی. تو یسوع کی پسلی میں جب نیزہ لگا تو وہاں پر کلیسیا بن گئی اور پانی اس کی پیدائش تھی. اس نے اپنے خون سے وفا کی. آمین. اور یہی پانی لکھا ہے جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے, اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. اور جب ہم کوئی ڈرامہ نہیں کرتے ہیں, جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو یہ غسل نہیں ہے جسے لوگ غلط سمجھتے ہیں, بلکہ یہ انتہائی پیچیدہ اور سنجیدہ معاملہ ہے. اس میں ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, پھر ہمارا سرا نیا ہوتا ہے, پرانی چیزیں پھر سے وہ ہمیں نیا مخلوق کر دیتا ہے. آمین. ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. سو ہم واحد خدا کو مانتے ہیں. ایک دوسرے کو کہیں ہم واحد خدا کو مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں؟ جو لوگ واحد خدا کو مانتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مونوتھیزم. مونوتھیزم یعنی واحد خدا کے ماننے والے لوگ, واحد خدا کو. یہ جو واحد لفظ ہے, واحد, میں کیا بول رہا ہوں؟ یہ جو واحد لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. واحد کس زبان کا لفظ ہے؟ اچھا, واحد سے پہلے ایک اور لفظ ہے احد. واحد, احد, اور احد کی اصل ہے وحد, واو ہے دال. سنیں, جب میرے ذہن میں اکلوتا ہوگا, اکلوتا دو ہوتے ہیں, تین ہوتے ہیں یا چار ہوتے ہیں؟ ایک. آپ کو پتہ نا اکلوتا, تو میں واحد نہیں لگاؤں گا, میں احد لگاؤں گا, عربی کا لفظ, کہ اس کے علاوہ کوئی اور. لیکن یہاں پر خدا تعالیٰ کے لیے واحد لگا ہے. واحد اس وقت عربی زبان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کے ذہن میں کوئی چیز قابل کثرت ہو, اس میں کثرت پائی جاتی ہو, زیادہ چیزوں کا مجموعہ ہو, تو پھر ہم اسے واحد کہتے ہیں. خدا واحد ہے. احد جو ہے وہ ایک ذرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم کیمسٹری میں ایٹم کہتے ہیں. اور کوئی بھی چیز اگر ذرے کی صورت میں ہو, اس میں کوئی کسی چیز کا ری ایکشن نہ ہو, تو وہ اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتی ہے. پیدائش پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو. یہاں پر جو عبرانی کا لفظ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ایلوہیم ہوا ہے. ایلوہیم کا مطلب بننا چاہیے تھا خداؤں نے, لیکن ترجمے میں انہوں نے خدا ہی لکھا ہے, کیونکہ لکھنے والے کو بھی پتا ہے کہ ایلوہیم کا مطلب خداؤں نہیں, مطلب زیادہ خدا نہیں ہوگے, ایک ہی خدا ہے. لیکن ایلوہیم لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کثرت پائی جاتی ہے. وہ ذرہ نہیں ہے بلکہ وہ قادر خدا ہے, اس میں کثرت ہے. You see it? یہاں پر بھی لکھا ہے کہ تم باپ, بیٹا, روح القدس کے نام میں. کچھ لوگ یہ بات پکڑ لیتے ہیں نام کا مطلب ہے ایک کو نام جو یسوع دے دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ نام اعلیٰ ہے, لیکن یہاں پہ ترتیب لکھی ہے باپ, بیٹا اور روح القدس کے نام میں. نام لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان میں کثرت ہے لیکن نام میں بپتسمہ ہے. اور یہ میتھڈ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہمارا خدا واحد خدا ہے اور وہ تقسیم والا نہیں ہے. آمین. اس کو ہم جدا نہیں کر سکتے ہیں, وہ سیپریٹ نہیں ہو سکتا ہے, وہ ایک ہے, باپ, بیٹا اور روح القدس.
واحد کے لیے کچھ انگریزی لفظ بھی استعمال کیے گئے جن کے ہم روٹس میں گئے. ایک ورڈ استعمال کیا گیا یونیک. یونیک کا مطلب ہے اس کے جیسا کوئی نہیں, یہ بے مثال ہے. واحد کی انگریزی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا یونیک. اس کا مطلب ہے اس کے جیسا کوئی نہیں. اس یونیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ذرہ ہے. پھر استعمال کیا گیا اونلی. اونلی لفظ کسی چیز کی لمٹ کو بتانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. پھر ورڈ استعمال کیا گیا سنگل, اور یہ ورڈ جو ہے 19ویں صدی میں زیادہ استعمال ہوا, اور ہم اسے اپنی سٹیٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن کنوارے کے لیے لفظ ہے بیچلر, اور کنواری لڑکی کے لیے اسپنسٹر ورڈ استعمال کیا گیا ہے. لیکن سنگل کا مطلب ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, خدا جیسا کوئی نہیں ہے. آمین. اور وہ واحد خدا ہے, وہ واحد خدا ہے. پھر ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, جیسے ہم نے کہا SSB ببلیکل یونیورسٹی. کچھ لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں شاید بہت سارے کمرے نہیں, کیونکہ بہت سارے کورس ہیں, اور ان کورسز کے مجموعے کے لیے ہم نے ورڈ استعمال کیا ہے یونیورسٹی. جیسے کائنات میں ستارے ہیں, مدار ہیں, سیارے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے لیے ورڈ ہے یونیورس. چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے, ان میں جمع کا صیغہ ہے, وہ کثرت کے لیے یہ ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں. اسی لیے خدا واحد خدا ہے, اس میں کثرت پائی جاتی ہے, اور ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. And then I just want to tell you, یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا. Do you know قرآن مجید میں بہت اچھا لکھا ہے حضرت عیسیٰ. یہ دیکھیں عیسیٰ پر میں نے ایک انگلی اٹھائی ہے, عیسیٰ روح پہ دوسری انگلی, اور اللہ پر تیسری انگلی. حضرت عیسیٰ روح اللہ. کتنے ہو گئے؟ لیکن میں اسے 3 نہیں کہتا, میں کہتا ہوں خدا واحد خدا ہے. آمین. خدا کیا ہے؟ واحد خدا ہے. خدا جیسا کوئی نہیں. آمین. اس میں کثرت پائی جاتی ہے. ابتدا میں کیا تھا؟ کلمہ. حضرت عیسیٰ کو کہا جاتا ہے وہ کلمۃ اللہ. پہلے کہا گیا ہے کہ وہ روح اللہ ہے حضرت عیسیٰ, اور پھر کہا گیا ہے کلمۃ اللہ. ان سیکنڈ وے کہا گیا ہے کہ وہ کلمہ ہے. کلمہ ورڈ یعنی ورڈ, وہ کلمہ ہے, کلمہ ہے. اور کلمہ باہر سے آتا ہے, باہر سے آتا ہے. میں جو بول رہا ہوں یہ باہر سے سن رہے ہو, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یسوع نے کہا ہر انسان اپنے اندر سے. کلمہ کہاں سے آتا ہے؟ یسوع مسیح خدا کے اندر سے ہے. باقی سارے اندر سے نہیں ہیں, ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں. آدم ہاتھوں سے نکلا ہے, باقی نبی ہاتھوں سے نکلے ہیں. یسوع ایسا بڑا نبی ہے کہ وہ ہاتھوں سے نہیں, اندر سے. تو اندر سے کون نکلتا ہے؟ اندر سے کون نکلتا ہے؟ ہم کہتے نہیں یہ میرا منڈا ہے, دراصل وہ میرا خون ہے نا, میرا تخم ہے. باہروں نہیں آندا اے منڈا, باہروں پھڑ کے نہیں آندا. اے مٹی دا کڑیا نہیں ہے جیڑا اے دے کلمہ ہے نا. آپ خود کہتے ہو نا, پھر مکرو نہیں, اسے کلمہ خود کہتے ہو نا. وہ خدا کا کلمہ ہے نا. خدا نے فرشتے سے کیا کیا تھا؟ کلام کیا تھا نا. میں مانتا ہوں کلام سے سورج بنے, ستارے بنے, لیکن کبھی بھی کوئی انسان نہیں بنا. مریم سے کیا کیا گیا؟ اس کے کانوں نے کیا سنا؟
اس کے حمل نے کیا سنا؟ وہ کلام نے بیج کی شکل لے کے اس کے اندر شکل اختیار کر لی اور وہ کلمہ مجسم ہو گیا، اس نے جسم اختیار کیا، وہ ہمارے درمیان ٹھہرا. اور do you know کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا فرق ہے اور اس کے کلام میں فرق ہے، اس کا کلام فرق ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا فرق ہے اور اس کا کلام؟ آپ اگر مجھے پکڑیں گے تو کیسے پکڑیں گے؟ میرے لفظوں سے مجھے پکڑیں گے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو لفظ ہیں یہ میرے نہیں ہیں. آپ ریکارڈنگ دکھا سکتے ہیں کہ یہ تیرے اندر سے نکلے ہیں، اور اگر میرے اندر سے نکلے تو آپ مجھے توہین کافر کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ میرے لفظ ہیں، اور مجھے میرے لفظوں پر آپ جلا سکتے ہیں، سولی چڑھا سکتے ہیں کیونکہ وہ میرے لفظ ہیں، اور میرے لفظوں کی میرے بدن کو سزا ملتی ہے. اور خدا کا کلمہ باہر سے نہیں آیا، اس کے اندر سے نکلا ہے، وہ خدا ہے. میری بات سنیے گا، جب آپ میرے لفظوں کو ریکارڈ کر لیں تو پکڑنے کے لیے میرے باپ کو نہیں پکڑیں گے، میری بیوی کو نہیں، بلکہ سلطان کو پکڑیں گے، کیونکہ وہ اس جسم سے نکلا ہے کلمہ. تو یسوع کلمہ کسی نبی کے منہ سے نہیں نکلا، یہ سایہ نبی سے نہیں نکلا، ابراہیم نبی سے نہیں نکلا، کسی اور نبی کے منہ سے نہیں نکلا، بلکہ یہ کلمہ خود خدا کے منہ سے نکلا ہے. اس لیے جیسا خدا ہے ویسا اس کا کلمہ ہے، اور اس کلمے نے جسم اختیار کیا ہے. اس لیے اس کلمے میں دنیاوی عشق نہیں ہے. اس نے 1 شادی نہیں کی، 2 شادی نہیں کی، 3 شادی نہیں کی، 4 شادی نہیں کی، کیونکہ وہ شادیاں کرنے نہیں آیا تھا، وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا تھا. Do you know؟ کیا آپ نہیں کہتے کہ خدا کلام ہے؟ کیا آپ اس کے لیے عزت نہیں کرتے کہ یہ کلام خدا کا ہے؟ اس کی توہین کو آپ توہین نہیں سمجھتے؟ اگر کوئی اس کو جلا دے تو آپ اسے نہیں جلا دیتے؟ کیا آپ اسے نہیں مار دیتے؟ کیوں مارتے ہو؟ کیونکہ آپ کہتے ہو یہ کلمہ کس کا ہے، یہ کلام کس کا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس صرف یہ کلام نہیں ہے، ہمارے پاس ایک کلام ہے جو جسم لے کر آیا، اور اس کا نام یسوع ہے. Do you see that? Do you see that? دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان کے پاس جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام ان کے پاس کتاب کی صورت میں ہے، لفظوں کی صورت میں ہے. لیکن مسیحی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کلام صرف بائبل کی صورت میں نہیں ہے بلکہ جسم کی صورت میں بھی، اور اس کا نام یسوع ہے. اور وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ صحیح کہتے ہیں. اینڈ ڈو یو نو، اب آپ اگر یہ کہیں کہ یہ جھوٹ ہے تو پھر یہ بتائیں کہ وہ کلمہ ہے تو پھر اس کا خون جو ہے وہ کسی انسان کا تھوڑی ہے کہ ہم بولیں کہ گندا خون ہے. اس میں انسان تو شامل ہی نہیں ہوا، کلام شامل ہوا ہے، اس لیے اس کا خون بھی پاک ہے، اس لیے اس کا بدن بھی پاک ہے. اس لیے ہم روٹی کو تشبیہاً کہتے ہیں کہ ہم اس کا بدن کھا رہے ہیں، اور اس کا خون کیونکہ وہ ہمارے چھٹکارے کا باعث بنا ہے. Do you see that؟ اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے، اس کے جیسا کوئی پاک نہیں، کیونکہ جس کا تخم ہوتا ہے اس کے اندر گناہ منتقل بھی ہوتا ہے. فرشتوں میں گناہ کیوں نہیں منتقل ہوا؟ ایک فرشتے نے گناہ کیا تو سارے فرشتوں کو سزا نہیں ملی. لوسیفر نے گناہ کیا، لوسیفر پہلے کیا تھا؟ فرشتہ تھا نا، تو سارے فرشتوں کو سزا ملی؟ کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ فرشتوں میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں، فرشتوں میں منتقل عمل نہیں ہے، تولیدی عمل نہیں ہے. ایک فرشتہ گناہ کرتا تو اسے ہی گرایا گیا. لیکن ایک آدم نے گناہ کیا تو سارے آدمیوں میں گناہ منتقل ہو گیا، کیونکہ ان سے نسلیں اور انسان پیدا ہوئے. لیکن یسوع مسیح کے بلڈ میں گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ماں بھی کنواری ہے، کسی آدمی نے نہیں چھوا، اور خدا بھی پاک ہے. اس نے اس کو جسم لینے کے لیے استعمال کیا ہے. یسوع پاک ہے. ایک دوسرے کو کہیں یسوع تو پاک ہے.
اس لیے جب وہ کوڑیوں کو چھوتا ہے تو اسے کوڑ نہیں لگتا بلکہ کوڑی پاک صاف ہو جاتا ہے. اس لیے جب وہ مردے کو چھوتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. سنو, کہندے نے نا مارکیٹ دے وچ نا پئی زبان ہوندی ہے, بندے دی کی ہوندی ہے تے لوگ کہندے زبان دتی ہے. میں پائی زبان دے کے آیا, do you know, کیونکہ کہتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے میں اپنی بات کے ساتھ کھڑا ہوں, میرا ورڈ ہے, میں کیا ہے ہونی میں چھڑاں گا. اے تو کیا ہے گل چھڑ دے. جنہاں نے کدی نہیں نہ چھڑیا, میں گورے قبرستان دے وچ انہاں نوں وی لفیاں ویکھیا. ایک ہے جس کا کہا کبھی موڑا نہیں جاتا, جو اپنے لفظوں میں آپ کھڑا ہے, اور وہ خدا ہے جو کہہ دے وہ کرتا ہے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. Do you know, جیسا خدا ہے ویسا ہی اس کا کلام ہے. ایک دوسرے کو کہیں. اچھا آپ کو پتہ وعدہ لینے کے لیے کہتے نہیں ہے. اچھا کنے وعدہ کیتا ہے انہیں, وہ تے بڑا شرابی ہے بھائی, انہیں وعدہ کیتا وہ تے پہلے گلوں مکر جان. اسی وعدے دے نال اے ویکھنے ہاں کہ پیچھے بندہ کون ہے, اے زبان کدی ہے, اے گل کدی ہے, اے وعدہ کدا ہے, یہ کس نے کہا ہے, who behind of this promise, اس وعدے کے پیچھے کون کھڑا ہے, وعدہ کرنے والا کون ہے. اور اگر وعدے کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے, سنو ہنسو نہیں, تو کیا آپ کہیں گے کہ سٹامپ پیپر بناؤ؟ کہیں گے نہیں نہیں بھائی ایدی کی ایویں توہین ہوئے گی, ہے نا امی گل کر دیں کہتے بھائی انگوٹھا لازمی لاؤ. انہیں وڈے بندے نے جدو انہیں آپ منہ کہہ دیتا ہے انہا وڈا بھائی یہ مکرے گا اپنے, بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا مکرے گا؟ اچھا نہیں نہیں بھائی بندہ کی ہے, وہ دی گل دے ویچ بھی اے جڑیاں گلاں نے نا, اے بھائی بشیرے دیاں نہیں, اے خدا دیاں گلاں نے. تے اے دے لئی سانو اے ضرورت نہیں کیونکہ سٹامپ پیپر وکھاؤ, کوئی نشان وکھاؤ. یسوع مسیح کو صدوقی اور فریسی لوگ کہنے لگے ہمیں کوئی نشان دکھا. اس نے کہا میرے علاوہ کوئی بڑا نشان نہیں کہ اس کا کلام جسم بن کر آ گیا. یہی بڑا نشان ہے. آمین. یہی بہت بڑا سائن ہے کہ وہ ہمارے پاس کیسے آ گیا, تجسم ہو کر آ گیا ہے. اس لیے یسوع نام سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے, کیونکہ یہ اس کا کیا ہے. جب اس کی بات یاد کرائیں تو بندے کو خیال آ جاتا ہے نا, اے ویلو ہے تسی تے گال کی, خیال آتا ہے نا. تو خدا کو ہم یہی تو کہتے ہیں, یسوع جب بولتے ہیں تو اسے خیال آتا ہے میری ہی تو یہ وعدہ ہے, میرا ہی تو یہ بات ہے, وہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. Do you see that? تو اگر ہم بکرا لے کے جائیں, وہ کہیں خداوند بکرا, وہ آگے سے کرے میں, خداوند سنے گا. اونٹ لے کے جائیں, وہ کہتا ہے یہ سب کچھ میرے ہی تو پیدا کیے ہیں, کیا میں اونٹوں کا گوشت کھاؤں گا بیلوں کا؟ سوری بیل لکھا ہے, کیا میں بیلوں کا اونٹ اور یہاں پھر ان کا خون پیوں گا؟ اسے نو, یہ نہیں میں کھاتا پیتا, بلکہ یسوع ہے اس کا کلمہ جس کے نام سے وہ ہمیں نجات دیتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو کے لعنتیں بھی لوگوں پر بھیجتے ہیں, لیکن کبھی دیکھا آپ نے پوری ہوئی ہیں؟ لیکن یسوع نام سے جو کچھ زمین پر باندھے آسمان پر بندھتا ہے, اور جو کچھ زمین پر کھولے آسمان پر کھل جاتا ہے. ایک دوسرے کو کہیں یسوع ایک حقیقت ہے, یسوع ایک حقیقت ہے. اچھا ایسے نہیں, یسوع ایک حقیقت ہے, یسوع ایک حقیقت ہے. لک ایٹ ہیر, آپ کی زندگی بدل جائے گی. یسوع ایک حقیقت ہے. آپ حقیقت کے پیچھے آئیں, آپ سچائی کے پیچھے آئیں. بائبل میں لکھا ہے تم سچائی کو جانو گے تو وہ تمہیں آزاد کر دے گی.
कई मरतबा हम शैतान को बताते हैं कि यीशु कौन है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं, उसे पता है। जब हमें पता चल जाता है यीशु कौन है, वो खंगता भी नहीं हमारे ज़हन में। आमीन। वी नो यीशु कौन है। एंड दूसरी बात, पहला कुरिन्थियों 13वें बाब में, खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? पहले मोहब्बत थी कि पहले खुदा था? खुदा था फिर मोहब्बत है ना। आपको पता है, आप किसी पौधे को ले लें और बोलें ये मोहब्बत है, नो, मोहब्बत हमेशा दो पार्टीज के दरमियान होती है, और मोहब्बत उनके दरमियान होती है जो जुदा नहीं होते। खुदा की मोहब्बत अगापे है। हमारे ज़हन में जब भी मोहब्बत आती है, हमारे इतने गंदे ज़हन है, हमें शादी की सोच आ जाती है। मोहब्बत भी चार किस्म की है। एक मोहब्बत अगापे जो खुदा की है, एक मोहब्बत एरोस है जो मियाँ बीवी की है, एक मोहब्बत मालिक और नौकर की है, और एक मोहब्बत बरादराना है। खुदा की मोहब्बत अगापे है, उसमें फुलनेस है, और मोहब्बत जो है वो खुदा किसी और से नहीं बल्कि बाप बेटा रूहुल कुद्स के अंदर ही मोहब्बत है। और उसने वो मोहब्बत हमसे ऐसी की कि अपना, ताकि क्योंकि खुदा की मोहब्बत यीशु है और वो अपनी मोहब्बत को ठुकराता नहीं है। Do you see that? We have a love. Hallelujah. यीशु मसीह आसमान का कीमती खजाना है जो हमें मिला है। Yes, yes. खुदावंद अज़ीम है। सो हमारा खुदा क्या है? वाहिद खुदा है। कौन है ज़ात के लिहाज से? आमीन। हम उसकी प्रस्तिश करते हैं। आइए उस खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.